یہ مروہ پہ جائیں گے عرفات میں، اور اسی طرح جو بھی ارکان کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو ثواب دیں گے وہ ثواب اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اور یہ دعا فرمائیں کہ مولا ہم جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازیں. تو اب آخر میں عید کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کروں گا، چونکہ عید سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، اس کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں اور مختصر 1-2 سے مسئلے بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلا مسئلہ ہے نیت کے تعلق سے، اور میں بہرحال یہ مسئلہ عرض کر چکا ہوں کہ نیت کس چیز کا نام ہے. بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں، جب مجھے نماز قضا ہو جائے تو میں کون سی نیت کروں، کون سے الفاظ کہوں، جب میں روزہ رکھوں تو کون سے الفاظ کہوں، جب میں قربانی کروں تو کون سے الفاظ کہوں، جب میں دیگر اعمال کروں کون سے الفاظ نیت کے لیے کہوں. اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اب آپ سب کی نیت یہی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب پڑھنے آئے ہیں، تو اب آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت زبان سے نہ کہہ سکے اور آپ کا پورا یہی ارادہ ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، باجماعت پڑھ رہا ہوں، میں عید الاضحیٰ پڑھ رہا ہوں، عید الاضحیٰ واجب نماز پڑھ رہا ہوں، تو اگر آپ زبان سے نہیں کہیں گے تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے. تو پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ نیت کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. اور دوسرا کہ جمعہ میں اور عید کے اندر 2 فرق ہیں. 2 فرق کیا ہیں؟ پہلا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے. عید کی نماز کے لیے نہ اقامت ہے نہ اذان ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا واجب ہے اور عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن خطبہ سننا جمعہ میں بھی واجب ہے اور عید کی نماز میں بھی واجب ہے. جمعہ کے لیے خطبہ پڑھنا واجب ہے، سننا بھی واجب ہے، اور عیدین کے لیے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے. اور تیسرا مسئلہ عید کے طریقے کے تعلق سے، عید کا طریقہ چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو چاہے وہ عید الفطر ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ واجب 2 رکعت ما زائد 6 تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. جب ہم نے نیت کر لی، ارادہ ہو گیا ہمارا، اس کے بعد جب امام صاحب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تو ہم سب کو تکبیر تحریمہ کہنی ہے، پھر ہاتھ باندھ دینے. پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد قراءت سے پہلے امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے. پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنی ہے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر آپ کو بھی ہاتھ باندھنے ہیں، امام کو بھی ہاتھ باندھنے ہیں. پھر امام قرات کرے گا، کوئی سورت پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر رکوع سجدہ جیسے ہوتا ہے. پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، پہلے امام صاحب قرات کریں گے سورۃ الفاتحہ سورت. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے. پہلی تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا ہے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا، اور چوتھی تکبیر میں رکوع کے اندر چلے جانا ہے. پھر اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.